السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 100 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ پچھلی آیات کا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالوہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، اللہ ایسے شکار کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کرے گا جو تمہارے ہاتھوں میں نیزوں کی زد میں ہو، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون غائبانہ طور پر اللہ سے ڈرتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اے ایمان والو، تم حالت احرام میں شکار نہ مارو، اور جس نے دیدہ دانستہ شکار مارا تو اس کا بدلہ مویشیوں میں سے اسی شکار کا ہم پلہ جانور ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں، اور یہ جانور کعبہ لے جا کر قربانی کیا جائے۔ یہ چند مسکینوں کو کھانا کھلانا یا اس کے برابر روزے رکھنا اس کا کفارہ ہے، یہ اس لیے کہ وہ اپنے کام کی سزا چکھے۔ جو کچھ اس حکم سے پہلے ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، اور جو اب اس کا اعادہ کرے گا اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے، تم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اور قافلے والے بھی زیادہ راہ بنا سکتے ہیں، البتہ جب تک حالت احرام میں ہو تو خشکی کا جانور تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے، اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے بچتے رہو جس کے حضور تم کو جمع کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو، جو قابل احترام گھر ہے، لوگوں کے لیے امن اور جمعیت کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور حرمت والے مہینوں کو اور قربانی اور پٹے والے جانوروں کو بھی، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین میں موجود تمام چیزوں کے حالات خوب جانتا ہے، نیز یہ کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ خوب جان لو، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے، اور وہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ رسول کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچانا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ پاک اور ناپاک ایک جیسے نہیں ہو سکتے، خواہ ناپاک کی کثرت تمہیں بھی معلوم ہو، تمہیں بھلی معلوم ہو، لہٰذا عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ آج کی آیت نمبر 101۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم ان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم۔ اے ایمان والو، ایسی باتوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم کوئی بات اس وقت پوچھتے ہو جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائے گی۔ اب تک جو ہو چکا اس سے اللہ نے درگزر کر دیا ہے، وہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ یعنی ایسے سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کیا کرو جن میں نہ تمہارا کوئی دینی فائدہ ہو اور نہ دنیاوی فائدہ ہو، اور نہ دینی فائدہ ہو، کیونکہ خواہ مخواہ سوال پوچھنے سے انسان ہی کو نقصان ہوتا ہے یا اس پر کوئی پابندی عائد ہو جاتی ہے، جیسا کہ درج ذیل احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ کثرت سوال کی ممانعت کیوں ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں پوچھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا معلوم ہوا۔ جب بہت سوال جواب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جو چاہو پوچھتے جاؤ۔ ایک شخص عبداللہ بن حذیفہ، جن کے بارے میں لوگ تہمت لگاتے تھے، نے کہا میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہے۔ پھر دوسرا شخص سعد بن سالم کہنے لگے اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ سالم ہے، شیبہ کا غلام۔ جب
सईदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक के गुस्से को देखा तो कहने लगे, अल्लाह का रसूल, हम अल्लाह अज़्ज़ा जल की बारगाह में तौबा करते हैं। तब ये आयत नाजिल हुई। सही बुखारी की ये हदीस है कि ए लोगो, तुम वो बातें क्यों पूछते हो कि अगर वो तुम पर जाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें बुरी लगेंगी। दूसरी रिवायत में है कि एक शख्स ने पूछा, मेरा बाप कहाँ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दोज़ख में है। सही मुस्लिम की। तो अब आप देखें कि अगर किसी इंसान को इतनी ज़्यादा एज में जाके पता लगे कि उसका बाप वो नहीं है जिसे वो समझ रहा है, तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी। इसलिए ऐसे सवाल तो करना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर किसी को ये पता चले कि उसका बाप खुदा न खास्ता जहन्नुम में है, तो फिर भी उसका क्या हाल होगा। इसलिए इस तरह के सवालात करने से मना किया जा रहा है। तीसरी रिवायत है सही बुखारी की। साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ा कसूरवार वो मुसलमान है जो एक बात पूछे जो हराम ना हो, लेकिन इसके पूछने की वजह से वो हराम कर दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेफ़ायदा बक बक करने, ज़्यादा सवाल करने, मालो दौलत ज़ाया करने, माओं को सताने, लड़कियों को ज़िंदा दरगोर करने और दूसरों का हक दबाने से यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। सही बुखारी की ये हदीस है। एक शख्स इकरा बिन हाबिस ने पूछा, अल्लाह के रसूल, क्या हज हर साल फ़र्ज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप रहे। साहिल ने दोबारा यही सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अगर मैं हाँ कह देता तो तुम पर हर साल हज फ़र्ज हो जाता और तुम निभा ना सकते। इस वक्त अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। तो अब आप देखें कि अगर किसी के यानी अगर मुसलमानों पर हर साल हज फ़र्ज हो जाता तो हमारे लिए तो एक दफ़ा ज़िंदगी में हज करना मुश्किल हो चुका है अब। तो हर साल कोई कैसे हज करता। तो इसलिए इस तरह के सवालात करके दीन को मुश्किल नहीं बनाना चाहिए। सईदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मैं छोड़ूं यानी जिसका जिक्र ना करूं, तुम भी इसका जिक्र ना करो, क्योंकि तुमसे पहले लोग ज़्यादा सवाल करने और अपने अम्बिया से इख्तलाफ करने की बिना पर बर्बाद हो गए। सही मुस्लिम की ये हदीस है। अगली हदीस है सईदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस काम से मैं तुम्हें मना करूं इससे बाज रहो, और जिस काम का हुक्म दूं इसे जहां तक हो सके बजा लाओ, क्योंकि तुमसे पहले लोग ज़्यादा सवाल करने और अपने पैगम्बरों से इख्तलाफ करने की वजह से तबाह हो गए। ये सही मुस्लिम की हदीस है। एक अगली हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने कुछ फ़राइज़ तुम पर आयद किए हैं, इन्हें ज़ाया ना करो, ठीक तरह से बजा लाओ। और कुछ चीज़ें हराम की हैं, इनके पास ना फटको। कुछ हदूद मुकर्रर की हैं, इनसे तजावुज़ ना करो। और कुछ चीज़ों के मुतालिक खामोशी इख्तियार की है, बग़ैर इसके कि इसे भूल जाओ, भूल लाहक हो, लिहाजा इनकी कुरेद ना करो। यानी जिन चीज़ों पे कोई जिक्र नहीं किया रसूलुल्लाह ने, तो उनके बारे में बिला वजह सवाल नहीं उठाना चाहिए। अगली आयत है आयत नंबर 102। कद सालहा कौमुन मिन कबलिकुम सुम्मा अस्बहु बिहा काफिरीन। तुमसे पहले कुछ लोगों ने ऐसे ही सवाल किए थे, फिर इन्हीं बातों की वजह से वो कुफर में मुब्तला हो गए। तो ये कौन लोग थे? ये यहूद थे, जिन्होंने सईदना मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा सवाल के करके उन्हें परेशान कर रखा था। जैसा कि सूरह अल बकरा की आयत नंबर 108 से वाज़ह होता है, हम पढ़ चुके हैं। नीज जब इन्हें गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया गया तो इन्होंने पै दर पै सवालात शुरू कर दिए कि हमें अल्लाह से पूछ कर बताओ कि इस गाय की उम्र क्या हो, इसका रंग कैसा हो, इसकी कैफियत कैसी हो, वगैरह वगैरह। हालांकि अगर वो कोई सवाल भी ना करते तो कोई सी गाय ज़िबा करने में आज़ाद थे, मगर पै दर पै सवाल करने से अपने आप पर पाबंदियां ही बढ़ाते गए, और यही ज़्यादा सवाल करने का नुकसान होता है। शरीयत अगर एक हुक्म इजमालन बयान करे तो इसके इजमाल से फ़ायदा उठाना चाहिए। यानी एक आसान हुक्म अगर कुरान दे रहा है, शरीयत दे रही है, तो इसकी आसानी से फ़ायदा उठाना चाहिए। मुसलमानों के लिए आसानी के लिए ऐसा किया जाता है। अब इज्तिहाद और इस्तिंबात और सवालात और बहसें करके इसकी तफसीलात को महदूद करके मुसलमानों के लिए मुश्किलात या उलझनों का सबब नहीं बनना चाहिए। फिर आयत नंबर 103 है
کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على اللہ الكذب وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ نے نہ بحیرہ کو کوئی چیز بنایا، نہ صاحبہ کو، نہ وسیلہ کو، نہ حام کو، بلکہ یہ کافروں نے بنائے اور یہ جھوٹی باتیں بنا کر اللہ کے ذمے لگا دیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں جو ان پر عمل کرتے ہیں۔ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام کی رسوم۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ بحیرہ وہ دودھ دینے والا جانور ہے جس کا دودھ بتوں کے نام پر روک دیا جائے کہ کوئی اس کا دودھ نہ دھوئے۔ صاحبہ وہ جانور یعنی سانڈ ہے جسے وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے، اس پر کوئی بوجھ لاتا نہ سواری کرتا۔ وسیلہ وہ اونٹنی ہے جو پہلی بار بھی مادہ جنے اور دوسری بار بھی، اس کے بیچ کسی نر کی پیدائش نہ ہو، ایسی اونٹنی کو بھی وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور حام وہ نر اونٹ ہے جس کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہوں، اسے بھی بتوں کے نام پر بطور سانڈ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمرو بن عامر خزاعی کو دیکھا کہ وہ دوزخ میں اپنی آنتڑیاں گھسیٹتا پھرتا ہے۔ سانڈ کی رسم سب سے پہلے اسی نے نکالی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جس عمرو بن عامر خزاعی کا نام اس حدیث میں آیا ہے، دوسری روایت میں اس کا نام عمرو بن لہی خزاعی بھی مذکور ہے۔ یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 300 سال پہلے مکہ کا فرمانروا بن گیا تھا۔ اس نے دین ابراہیمی میں بہت سی خرافات پیدا کر دیں، بہت سی حلال چیزوں کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا۔ مکہ مکرمہ میں بت پرستی کو بھی اسی نے رواج دیا تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ عمرا اور سلاطین یا بڑے لوگ بد رسمیں یعنی بری رسمیں ایجاد کرتے ہیں اور ان کے زیر اثر اور ماتحت لوگ انہیں قبول اور پسند کرنے لگتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ یہی بری رسوم دین کا حصہ سمجھی جانے لگتی ہیں۔ مثلا آج اگر ہم دین کے نام پر کوئی غلط چیز کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے اگلی نسلوں کو تو نہیں پتا کہ یہ دین تھا یا نہیں، وہ تو اسے دین سمجھ کے کرتے رہیں گے۔ اس شخص نے شرک کی بنیاد ڈالی اور دین ابراہیمی کو تبدیل کر دیا، جس کی وجہ سے رسول اللہ اس کا کیا انجام بتایا رسول اللہ نے کہ دوزخ میں اپنی آنتڑیاں گھسیٹتا ہوا پھرتا ہے۔ اس میں ہم سب لوگوں کے لیے سبق ہے کہ کبھی بھی قرآن اور حدیث یعنی جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کو چھوڑ کر کسی بھی چیز کو اپنے عمل میں نہیں لانا چاہیے، دین کا حصہ سمجھ کر نہ لوگوں میں رواج دینا چاہیے، کیونکہ وہ حجر کے بجائے الٹا گناہ کا باعث بن جاتا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اندھی تقلید ہے، لوگوں کی دیکھا دیکھی دین کے نام پر بہت ساری بدعات ہو رہی ہیں، جن میں شب رات، شب معراج، عید میلاد النبی اور محرم میں الٹی سیدھی رسومات، اور اسی طرح ہر وہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس کو دین کا حصہ بنا کر رواج دے دیا گیا ہے۔ اگر آج ہم ان چیزوں کو سمجھ کر ان بدعات کو نہیں چھوڑیں گے تو ہماری اگلی نسلوں کو کیا پتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ مزید ستم ظریفی یہ تھی کہ ایسی مشرکانہ رسوم کی ایجاد تو ان کے بڑے بزرگ کرتے تھے، مگر ان کے پچھلے اسے اللہ سے منسوب کر دیتے کہ اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوا ہے، اور جوہلا یعنی جو لا علم لوگ ہیں جن کی ہر معاشرے میں عموماً اکثریت ہوتی ہے، ان کے اس افطرا کو تسلیم کر لیتے تھے۔ اسی طرح ایسے رسوم و رواج پا جاتی تھیں۔ اسی بات کی تردید میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آج ہمارے ہاں دنیاوی پڑھائی کو اتنی زیادہ اہمیت دے دی گئی ہے کہ پی ایچ ڈی سے پیچھے تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس شخص کو جاہل قرار دیا ہے جس کے پاس دین کا علم نہ ہو، اور ظاہر ہے جب دین کا علم نہیں ہوگا تو دین ہی صحیح نہیں سمجھ آیا، اور دین صحیح سمجھ نہیں آیا تو دین کے حوالے سے کوئی عمل صحیح نہیں ہے، اور اگر دین کا کوئی عمل صحیح نہیں ہے تو آخرت کیسے بنے گی جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آیت نمبر 104، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے یعنی خاص طور پہ اہل مکہ کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد تمام لوگوں سے جو بھی قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں سب مخاطب ہیں،
کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو وہی کچھ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، خواہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہیں اور نہ رائے راست پر ہوں، تو بھی یہ انہی کی پیروی کرتے رہیں گے۔ یعنی تقلید آبا کی اس آیت میں مذمت کی گئی ہے۔ تقلید آبا بھی دراصل شرک کی ہے ایک قسم ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دین آبا کو ترجیح دی جاتی ہے، یعنی جو باپ دادا کا دین تھا۔ اور اس کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ ہر شخص فطرتاً اپنے بزرگوں سے اچھا گمان رکھتا ہے، اور ان سے محبت کی بنا پر ان کا یہ گمان عقیدے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے بزرگ ہم سے بہت زیادہ نیک، عالم اور دین کو سمجھنے والے تھے، حالانکہ یہ امر مسلم ہے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں ہو سکتا، اور ہر شخص سے دانستہ یعنی جان بوجھ کر یا غلطی کے طور پر کچھ بھی غلط ہو سکتا ہے۔ اور تقلید آبا کی صورت میں یہ غلطی نسل در نسل منتقل ہوتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ ہر عقیدہ اور عمل کی صحت معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے کتاب یعنی قرآن پاک اور سنت پر پیش کیا جائے، ورنہ محض تقلید آبا کا منطقی نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ گمراہی کی طرف دھکیل دے گی۔ آیت نمبر 105، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، تمہیں اپنی فکر کرنا لازم ہے، جب تم خود راہ راست پر ہوگے تو کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تم سب کی اللہ ہی کی طرف بازگشت ہے، وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، یعنی یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، بلکہ اپنے عقائد، اپنے کردار، اخلاق اور اعمال کی اصلاح قرآن اور سنت کی روشنی میں کرنی چاہیے۔ دوسروں کی کجروی گمراہی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، یعنی سب سے پہلے تمہیں اپنی دینی بنیادیں اس قدر مضبوط بنانی چاہیے کہ دوسرے لوگوں کی گمراہی تم پر کسی طرح اثر انداز نہ ہو سکے۔ پھر اس کے بعد تمہیں بگڑے ہوئے دوسرے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دوسرے جو کچھ بھی کرتے ہیں تمہیں ان سے بے نیاز ہو کر بس اپنی ہی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ اس قدر اہم ہے کہ بعض علماء کے نزدیک یہ فرض عین ہے، اور ہر شخص کو اپنی قوت، اپنے علم اور اپنی استطاعت کے مطابق اپنے حلقہ اثر میں یہ فرض ضرور انجام دینا چاہیے۔ پھر بھی اگر کوئی شخص روکنے کے باوجود باز نہ آئے تو روکنے والے پر کچھ گناہ نہیں ہوگا۔ تو آج کی آیات میں ہم نے جو چیز پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا ہے، صحیح حدیث کو جان کر اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، اور تاکہ ہم بدعات سے بچ سکیں، غلط عقائد سے بچ سکیں۔ اور شروع میں جو آج کے آیات میں ہم نے پڑھا کہ جب آپ دین سیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کو ایسے فضول سوالات نہیں کرنے چاہیے جن کا عمل سے تعلق نہ ہو، کیونکہ سوال اگر محض تنقید کے لیے یا بحث برائے بحث ہو تو وہ کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ایسا صحابہ کرام ایسے سوالات کرتے تھے جن سے ان کا عمل متاثر ہوتا تھا، اور وہ اپنا عمل درست کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے۔ اور ٹوٹل قرآن پاک میں آپ کو 17 سے 18 دفعہ یہ خطاب ملے گا کہ یسألونہ کا، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، یعنی کثرت سوال صحابہ نہیں کرتے تھے، صرف وہ سوال کرتے تھے جس سے ان کا مقصد دین سیکھنا ہوتا تھا اور اپنے عمل کو اس طرف لے کے جانا ہوتا تھا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں۔ تو بلا وجہ کے سوالات سے بچنا چاہیے اور اس سوال کو کرنا چاہیے جو واقعی میں ہمارے عمل کے لیے ضروری ہو۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ شرک کی ہر قسم سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اگلی بات جو ہم نے پڑھی وہ یہ کہ بڑوں کی دیکھا دیکھی وہ کام نہیں کرنے چاہیے جن کی کوئی دلیل قرآن اور سنت میں نہیں ہے۔ مثلا آپ یہ کہیں کہ میرے چونکہ دادا جی یہ کرتے تھے
تو اس لیے جو ہے وہ میں ہر جمعرات کو کھانا آگے رکھ کے دعا کرتی ہوں۔ تو آپ کے دادا جی کوئی شریعت کے لیے حجت تو نہیں تھے، آپ کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ایسا کوئی عمل ثابت ہے یا نہیں۔ لیکن چونکہ آپ کو اپنے دادا سے محبت ہے تو اس لیے آپ صرف ایسا کریں، تو یہ دین نہیں ہے، نہ یہ دین کا حصہ ہے، اور یہ اندھی تقلید ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ کسی کے بھی مرنے پہ کل یا جو یہ دعائیں آپ کرواتے ہیں یہ نہ کروائیں، اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے 3 بیٹوں کی کا وصال ہوا، ان کی 3 بیٹیوں کی وفات ہوئی، خدیجہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی دعائیں اور کوئی قرآن خوانی ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مغفرت کی دعا پڑھنے کو بتایا، وہی دعا مرنے والے کے لیے پڑھنی چاہیے ہمیشہ۔ تو لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسا دین ہے، ہم نے تو ہمیشہ سے یہی دیکھا ہے اور ہمارے باپ دادا بڑے یہی کرتے آئے ہیں، تو آج ہم کیسے یہ سب چیزیں چھوڑ دیں۔ تو ابھی میں نے آپ کو قرآن کی تفسیر میں پڑھ کے سنایا کہ سوائے نبیوں کے کوئی بھی انسان غلطی سے مبرہ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی یا ہمارے باپ دادا نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا۔ اس لیے جس طرح سے ہم اپنی دنیا بنانے میں محنت کر رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں اور بہت زیادہ پرفیکشن چاہتے ہیں دنیا کے معاملوں میں، اسی طرح ہمیں اپنے دین کو سیکھنے کے لیے بھی بہت زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے، وقت بھی لگانا ہے، ایفرٹ بھی لگانی ہے، اور پیسہ بھی لگانا چاہیے، جو تاکہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ یعنی جو بھی دین سیکھنے کے لیے، اپنے عمل کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو کرنا پڑے، وہ آپ کو ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو بہترین طریقے سے سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن الخاتمہ عطا فرمائے اور اپنے پسندیدہ فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔